باب نمبر 353 بیعتی علی اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے پر بیعت ہے۔ حدیث نمبر 496، حوالہ تفہیم البخاری، صفحہ نمبر 280۔ حدیث شریف میں ہے، ہم سے محمد بن مسلمہ نے بیان کیا، انہوں نے فرمایا کہ ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے فرمایا کہ ہم سے قیس نے، جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت کی تھی۔ باب نمبر 354، الصلاۃ کفارۃ، نماز کفارہ ہے۔ حدیث نمبر 497، ہم سے مسدد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے یحییٰ نے اعمش کے واسطہ سے بیان کیا، اعمش نے کہا کہ مجھ سے شقیق نے بیان کیا، شقیق نے بیان کیا، شقیق نے کہا کہ میں نے حذیفہ سے سنا، حذیفہ نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ فتنہ سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو تم میں سے کس نے یاد رکھا؟ میں نے بولا کہ میں نے اسی طرح یاد رکھا ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتن کو معلوم کرنے میں بہت نڈر تھے۔ میں نے کہا کہ انسان کے گھر والے، مال، اولاد اور پڑوسی فتنہ آزمائش کی چیزیں ہیں، اور نماز، روزہ، صدقہ، اچھی باتوں کے لیے لوگوں سے کہنا اور بری باتوں سے روکنا ان کا کفارہ ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تم سے اس کے متعلق نہیں پوچھتا، مجھے تم اس فتنہ کے متعلق بتاؤ جو سمندر کی طرح ٹھاٹھے مارتا ہوا بڑھے گا۔ اس پر میں نے کہا کہ یا امیر المومنین، آپ اس سے خوف نہ کھائیے، آپ کے اور اس فتنہ کے درمیان ایک بند دروازہ ہے۔ پوچھا کیا وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا یا صرف کھولا جائے گا؟ میں نے کہا توڑ دیا جائے گا۔ عمر بول اٹھے کہ پھر تو کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ شقیق نے کہا کہ ہم نے حذیفہ سے پوچھا کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ اس دروازہ کے متعلق علم رکھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل، اس طرح جیسے دن کے بعد رات آنے کا یقین ہوتا ہے۔ میں نے تم سے ایک ایسی حدیث بیان کی ہے جو غلط قطعاً نہیں ہے۔ ہمیں اس کے متعلق حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ پوچھنے میں خوف ہوتا تھا، اس لیے مسروق سے کہا گیا کہ وہ پوچھیں۔ انہوں نے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ دروازہ خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے۔ یہاں پر تھوڑا سا اگر ہم دیکھیں کہ آزمائش کی چیزیں تھیں، مال، اولاد اور پڑوسی فتنہ آزمائش کی چیزیں ہیں۔ اس کی تشریح اگر ہم دیکھیں، اس لیے جب اس کی حرمت نازل ہوئی، قرآن میں بھی ہے کہ ان کو انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے باعث آزمائش ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی ان کی وجہ سے مضطرب اور بے قابو ہو جاتا ہے اور پھر دین کے حدود و احکام کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ اگر کوئی شخص واقعی دین کا پابند ہے اور کسی اس طرح کے اضطراب کی وجہ سے دین کی حدود میں اس سے فرد گزاشت ہو گئی تو نماز، روزہ اور روزمرہ کی دوسری عبادات ان گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ اصلاً نماز، روزہ عبادت ہی ہیں، لیکن یہ کفارہ بھی بن جاتے ہیں۔ اسی طرح جہاں پر کہ حدیث کے ترجمہ میں بتایا گیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دروازے کے متعلق علم رکھتے تھے، تو انہوں نے کہا ہاں بالکل اسی طرح جیسے دن کے بعد رات آنے کا یقین ہوتا ہے۔ اسی کی تشریح میں کہا گیا ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتن وغیرہ سے متعلق حدیث سے عام صحابہ کی بنسبت زیادہ واقفیت رکھتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے اس طرح کی احادیث اکثر پوچھا کرتے تھے۔ جس فتنہ کا ذکر یہاں ہوا ہے یہ وہی فتنہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عثمان کے دور خلافت ہی سے شروع ہو گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بند دروازہ توڑ دیا جائے گا، یعنی جب ایک مرتبہ فتنے اٹھ کھڑے ہوں گے تو پھر ان کا سدباب ناممکن ہوگا۔ چنانچہ امت میں باہم اختلاف و
افتراق اور دوسرے ملکوں مختلف فتنوں کی جو خلیج ایک مرتبہ حائل ہوگی وہ اب تک پاٹی نہ جا سکی۔ نت نئے فتنے ہیں کہ آئے دن اٹھتے رہتے ہیں۔